جب پاسبان کا سفر شروع ہوا نا، اس سے پہلے جماعت اسلامی بہت ساری تنظیمیں بناتی تھی یوتھ کی، تو وہ پھر بلڈوز کر دیتے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس نظم میں رہے سب کچھ نا، مٹھی میں رہے. وہ جماعت اسلامی جس کے اندر آج بھی یہ کیفیت ہے. حافظ نعیم الرحمان کے آنے کے بعد دوبارہ سے جماعت اسلامی ادھر سے یوں ہو گئی ہے، لوگ بہت اس وقت خلاف ہیں حافظ نعیم الرحمان کے. پاسبان کو اس وقت الگ کر دینا اس لمحے میں جب آپ اس کراچی کے اندر خاص طور پہ چیلنج کر رہے تھے ایم کیو ایم کو، وہ نقصان دیتا جماعت اسلامی کے لیے. اس موب کو بڑی مشکل سے روکا. قاضی حسین احمد اور ہم چند لوگ تھانے گئے. جب ہم تھانے گئے تو لائٹیں جل رہی تھی، صاف محسوس ہو رہا تھا، پنکھے چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عملہ نہیں ہے. راؤ انوار بھاگا ہوا ہے. جب پاکستان اسلامک فرنٹ ہاری نا الیکشن، اس کا نزلہ پاسبان پہ کیوں گرا؟ کہ لڑکے اچھلتے کودتے نعرے لگاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور انہوں نے جماعت اسلامی کو بدنام کی. اس وقت جو جماعت اسلامی جس ٹریک پہ جا رہی ہے نا، وہ صرف تنظیم اور سولو فلائٹ. ٹھیک ہے، یہ سلوگن ہے نا، حل صرف جماعت اسلامی. اب 500 سال میں بھی 4 سیٹوں بھی نہیں ہیں. ہماری قوم کی، ہمارے معاشرے کا یہ مزاج نہیں ہے کہ شخصیت پرست ہے ہمارا ووٹر. شاہد نورانی ساتھ بیٹھے تھے قاضی صاحب کے، شیلنگ ہو رہی ہے، دل کے مریض ہم. قاضی صاحب ان کو کہتے اب جائیں، کہتے نہیں جاؤں گا آپ کو تنہا چھوڑ کے. کون کہہ رہے؟ شاہد نورانی. پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی بنائی آپ نے، آپ کو کیا فائدہ ملا اکیلے چلنے میں؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاسبان جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے کام کرے؟ تو ہماری پریس کانفرنس چل رہی تھی لاہور پریس کلب میں، وہ بھی لاہور آ رہے تھے عمران خان، ہم بھی پریس کلب میں. اس دن ہم نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے محمد علی دورانی کو ہم نے پارٹی سے فارغ کیا. جاوید ہاشمی کو پتہ نہیں آپ کو واقعہ معلوم ہے نہیں معلوم، مصطفیٰ کھر نے ایک لڑکی کو اغوا کیا تھا پنجاب یونیورسٹی. بہت بڑا موب لے کے پہنچے وہاں پر، اور بھی تعلیم اداروں کے لوگ آگے تھے. اس بچی کو وہاں سے برابر لے کر آئے تھے. بہت بڑا واقعہ تھا. ہوا یو ٹین کا نام، یو ٹین کا عمران خان کو سویر پون کارڈ سب سے پہلے میں نے دیا. کب جب ڈاکٹر عافیہ پہ یو ٹرن لیا. مطلب پاسبان نے عمران خان کو روکا؟ ہاں، جو اسپلٹ جو ہم نے کی، ورنہ تو عمران خان بہت پہلے وزیر اعظم بن جاتا نا. 3 مرتبہ عمران خان نے 3 مرتبہ پنجاب سے اعجاز چودھری آئے میرے گھر پہ کہ آپ عثمان معظم، آپ لوگ پی ٹی آئی میں، ہم اپنے پلیٹ فارم سے بے شک آپ کے ساتھ ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جس نے غلطی کی تھی نا، اس کے بعد بڑی ڈائنامک ٹیم تھی. اس نے جلد اقتدار کے حصول کے لیے اس نے کمپرومائزز کیے، ان تمام الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر یہ جل فیض اور یہ سب پورا. اگر الیکٹیبلز کو نہیں ملا تھا تو ان کا حل بھی جماعت اسلامی جیسا ہوتا ہے. جماعت اسلامی آج تک حکومت میں نہیں آ سکی. جب ہم جماعت سے علیحدہ ہوئے نا تو حمید گل نے کہا قاضی صاحب سے کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں پاسبان کی سرپرستی کروں. حمید گل نے کہا. حمید گل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس. ہم پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ ماضی میں ایک رول رکھتی تھیں اس شہر کراچی میں بھی اور پاکستان میں بھی. ان کا ایک کردار تھا، نام تھا، اور انہوں نے شہر کراچی میں بہت بڑی بڑی پارٹیوں کو چیلنج کیا ہے، بہت بڑے بڑے ناموں کو چیلنج کیا ہے. اور ایک وقت ایسا تھا جس وقت میں یہاں نام لینا الطاف بھائی کا مشکل تھا، تو اس وقت وہ پارٹیاں الطاف بھائی کو چیلنج کیا کرتی تھیں. کیا تھیں وہ پارٹیاں، آج کہاں ہیں وہ، یہ آج کا موضوع ہے میرا. اس میں سے میں نے آج دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور صاحب کو. یہ تو الطاف شکور صاحب کا ایک تعارف ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت لمبی ان کے کیریئر ہے، بہت کچھ جدوجہد ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. کراچی میں کیا ہوا اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیے گا. ہم خاص طور پہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں الطاف شکور بھائی نے جو ایک بہت اہم شخصیت ہے سندھ کی، ان کی طرف ان کا رغبت کیسے ہوئی، وہ کس طرح اس جانب گئے، ان کی سیاست سے کیسے مروب ہوئے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ منسلک رہیے گا. MHS اسپیکس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطاف شکور بھائی جناب بہت شکریہ. آپ کا تعارف میں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین کے طور پہ کراؤں، آپ کا تعارف میں NAD اور طلبہ یونین اور طلبہ کے پریزیڈنٹ کے طور پہ کراؤں، آپ کا تعارف کسی سیاسی رہنما کے طور پہ کراؤں، سماجی تنظیم کے طور پہ کراؤں، مظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے کے خلاف کراؤں، تو کیا کراؤں میں؟ میرا خیال یہ بہتر ہے، آخری تعارف بہتر ہے. پاسبان جس زمانے میں بنی تھی اللہ بھائی، تو وہ مقصد تو یہی تھا کہ ہم چیلنج کر رہے تھے، پاسبان چیلنج کر رہی تھی ان لوگوں کو، ان قوتوں کو جو ظلم کرتی تھی. وہ چیلنج کیا تھا اور آپ لوگ کس طرح وہاں تک پہنچے تھے؟ ایکچولی خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، پروفیسر خورشید رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، اور قاضی حسین احمد مرحوم، انہوں نے جماعت اسلامی کو عوامی جماعت بنانے کے لیے آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی صلاحیت رکھتے تھے. انہوں نے پاکستان اسلامک فرنٹ بنائی 92 میں، PIF. ہاں 90s میں 90
اور برج ورکنگ کے لیے پاسبان کو بیچ میں ڈالا تاکہ پاسبان روٹ جو جینوئن ایشوز ہیں اس پر پاسبانوں کو ایڈریس کرے اور عوام کی پذیرائی حاصل کر کے اس پورے موب کو پاکستان اسلامک فرنٹ کی طرف تو بیسیکلی طور پر پاسبان برج ورکنگ کے طور پر بنائی گئی تھی. اور اس وقت ہر اڑتے تیر کو لینا پاسبان کا اسٹائل تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناؤں مختصر کہ آپ کا جو راو انوار ہے ایس پی ملیر زرداری کا خاص آدمی ہے, یہ جب تھانے میں تھا اس نے ایک پیپلز پارٹی کے ورکر کو نذیر کو ٹارچر کر کے مار دیا جان سے ٹرانزسٹر ریڈیو کی چوری کے چکر میں. چھوٹا سا ٹرانزسٹر ریڈیو چوری ہو گیا تو اس نے ریڈ کیا اس کے گھر پہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے. تو اس کے ساتھ جو نفری آئی تھی تو چھوٹا بچہ نذیر کا وہ بھی پولیس کے بوٹ تلے مر گیا, شہید ہو گیا بیچارہ. اور نذیر کو اٹھا کے پولیس تھانے لے آئی. راو انوار ایس ایچ او تھا. جب ہمیں پتہ چلا پاسبان کو, اس وقت ہم ٹاپ گیئر میں تھے, کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا پاسبان فوراً کود پڑتی تھی. آگے پیچھے دیکھنے کی تو عادت ہی نہیں تھی, جوانی تھی. ہاں جوانی ابھی ہے الحمدللہ, دل سے آدمی جوان ہو رہا ہے. تو قائد صاحب میں نے فون کیا, قائد صاحب بہرحال قائد صاحب ہے تو یہ مسئلہ ہے اور آپ نے آنا ہے. آخری فلائٹ تھی پی آئی اے کی. قائد صاحب 11 بجے ایئرپورٹ پہنچے رات کا, ٹھیک ہے. قائد صاحب کو صرف ایئرپورٹ سے ہم لیاری پہنچے لے کر, تقریباً 11:15 بج گئے تھے. وہاں جلسہ تھا. نذیر کو پولیس ٹارچر کر کے مار چکی تھی. وہ جلسہ احتجاجی جلسہ تھا. نذیر کو نہیں, نذیر کو چھوٹا بچہ تو نہیں وہ تو الگ, وہ چھوٹا بچہ الگ. یہ نذیر اس کا باپ تھا, ہوگا 30s میں, تو اس کو ٹارچر کر کے اٹھا کے لایا تھا نا تھانے, اس کو مار دیا جان سے. تو نذیر کے والد کو ہم نے بلایا تھا. تو جب وہ میڈیا میں کافی آیا, پبلسٹی ہوئی کہ پروگرام ہو رہا ہے, پاسبان والے کر رہے ہیں, قاضی حسین احمد صاحب خود تشریف لا رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی نے اپنا نمائندہ بھیجا اس کے پاس, نذیر کے پاس, کے والد کے پاس, کہ تم آؤ, بیوی آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میت میرے گھر ہوئی ہے یا اس کے گھر ہوئی ہے؟ میرے گھر میت ہوئی ہے. تو بے نظیر خود آئے میرے گھر پہ. یہ اعتماد پاسبان نے دیا تھا. ہاں, تو پھر وہ جلوس, وہ وہاں پہ کیسا آئے, انہوں نے پروگرام کیا, 1.5-2 گھنٹے پروگرام چلا. رات 3 بجے بڑے موب کو لے کر تقریباً 1,500 سے 2,000 بلوچ, میجورٹی بلوچ تھی اور عام لوگ تھے, عام بالکل 14 سے لے کے 30 تک آپ کہہ لینا. اور ان کو ہم نے کہاں پیچھے کے راستے سے لا کے ڈینسال پہ روک دیا. ڈینسال پہ اس لیے روک دیا کہ پھر آگے کھارادر تھانہ تھا اور راو انوار کھارادر کا ایس ایچ او تھا اور ہمارے منزل راو انوار یا کھارادر کا تھانہ تھا. تو اس موب کو بڑی مشکل سے روکا. قاضی حسین احمد مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم چند لوگ تھانے گئے. جب ہم تھانے گئے تو لائٹیں جل رہی تھی, صاف محسوس ہو رہا تھا, پنکھے چل رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن عملہ نہیں ہے. راو انوار بھاگا ہوا ہے, پولیس کا عملہ پورا بھاگا ہوا ہے, اور پیچھے ان کے ریزیڈینشیل ایریاز آپ کو پتا ہے پوری کالونی پولیس کی نا, اسٹاف ڈاؤن ہے. ہاں, لیکن پھر بھی ان میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ تھانے کو فیس کرے پاسبان کو نا, وہ سب بھاگ گئے. یہ ایک صرف پاسبان کی میں نے آپ کو جھلک بتائی ہے. مختصر ترین الفاظ میں اگر پاسبان کو 2-3 سال مل جاتے, آئی سویر 2-3 سال اگر مل جاتے, تو یہ روایتی انتخابات اور یہ مطلب پاسبان سسٹم کو کولیپس کر دیتی پبلک ایجوٹیشن کے ذریعے. پاسبان نے مطلب اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ پاسبان نے ایک نئی روایت دی تھی شہر کراچی ہوئے ملک کے اندر بھی. مطلب آپ لوگوں کے ایک بڑے بڑے ایسے ایونٹس ہوتے تھے جو کہ عموماً کہتے ہیں نا آئیڈیاز, وہ یونیک آئیڈیاز لے کر آتے تھے. وہ 97 کا ورلڈ کپ ہے یا اس سے پہلے سب کچھ, یہ آئیڈیاز آتے کہاں سے تھے؟ ایکچولی فری ہینڈ دیا جائے نا, اگر فری ہینڈ دیا جائے تو آئیڈیاز تو لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں. اگر کوئی سرپرستی کرے تو پھر موقع ملتا ہے. تو قاضی صاحب ماشاء اللہ انہوں نے اعتماد دیا, اور ہم چونکہ پیچھے اسٹوڈنٹس یونین این ای ڈی یونیورسٹی کا پورا ایک دور, یہ میرے ساتھ جو بھی ٹیم تھی, مسعود محمود ہمارے جنرل سیکرٹری تھے, وہ این ای ڈی بھی میرے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے, پاسبان میں بھی جنرل سیکرٹری تھے. اس وقت تو خیر اے آئی کے ون آف دا ورلڈ فگر ہیں, کرٹی یونیورسٹی آسٹریلیا میں ہیں. تو وہ ساری ٹیم یونیورسٹیز کی نکلی ہوئی ٹیم تھی, وہ سارا تجربہ تھا ان کے پاس. تو جب فارغ ہوئے اور چند سال ہی ہوئے تھے, تو یہ جب اسائنمنٹ ملا تو وہ پھر آئیڈیاز تو آنے ہی تھے.
تو ایک سے ایک آپ کو آئیڈیا. فری ہینڈ دیا قاضی صاحب نے، لیکن اس کے بعد میں نے 97 تک 93 تک 96 تک 93 تک 93 تک بس. جب پاکستان اسلامک فرنٹ ہاری نا الیکشن، ہاں اس کا نزلہ پاسبان پہ گرا. کیوں گرا؟ کہ لڑکے اچھلتے کودتے نعرے لگاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور انہوں نے جماعت اسلامی کو بدنام کیا. مطلب وہ جو قاضی آ رہا ہے ایک نعرہ بہت مشہور ہوا تھا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ پاسبان نے دیا تھا. آ کیوڈی کی یہاں آ قاضی اور اس طرح کے جو ترانے تھے، وہ جو آپ لوگوں نے ایک وہ بنایا تھا قاضی کا ڈیرا، قاضی کا ڈیرا بنایا تھا. وہ الیکشن پاکستان اسلامک فرنٹ کے الیکشن تو کیسا کینڈیڈیٹ تھے ڈیفینس میں، تو ایک پلاٹ تھا، تو وہاں پر ہم بیٹھے رہتے تھے. قاضی کے ڈیرا اس کو بنایا ہوا تھا، پوری الیکشن کمپین ان کی سیٹ کی وہیں سے ہم چلا رہے تھے. بالکل ایک عجیب، مطلب کہتے ہیں جماعت اسلامی یوں کر کے یوں پلٹ گئی تھی اس وقت. ٹھیک ہے نا، مطلب وہ جماعت اسلامی جس کے اندر آج بھی یہ کیفیت ہے. حافظ نعیم الرحمان کے آنے کے بعد دوبارہ سے جماعت اسلامی ادھر سے یوں ہو گئی ہے، لوگ بہت اس کا خلاف ہیں حافظ نعیم الرحمان کے کافی حد تک. وہاں سے اس وقت پلٹ گئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاسبان کو اس وقت الگ کر دینا اس لمحے میں، جب آپ اس کراچی کے اندر خاص طور پہ چیلنج کر رہے تھے ایم کیو ایم کو، وہ نقصان دیتا جماعت اسلامی کے لیے؟ وہ کہتے ہیں نا آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو وہ قاضی صاحب کا یہ فیصلہ تھا نا، یہ ہضم نہیں ہوا. اس لیے کہ کل کے لونڈے یہ کہوں گا میں، اب اللہ نے عزت دے دی تھی، وہ اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے تھے، اور کراچی پاسبان تو الحمدللہ، تو وہ ہضم نہیں ہوا. سیدھی سی بات ہے. کس کو؟ ایک ملکی اسٹیبلشمنٹ تھی آبویسلی، ایک جماعت اسلامی کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ان دونوں کا ہضم نہیں ہوا. قاضی صاحب اس میں کچھ کردار ادا نہیں کر قاضی صاحب نہیں کر سکتے تھے. قاضی صاحب اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ پتہ نہیں، یہ بات مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، کہ قاضی صاحب نے یہ تنہائی میں کہا جب میں ایک ملاقات تھی کہ بیٹا جماعت اسلامی اسپلٹ ہو جائے گی اگر ہم نے فردر اگر سرپرستی کی پاسبان کی نا. کیونکہ جب پاسبان کا سفر شروع ہوا نا، تو اس سے پہلے جماعت اسلامی بہت ساری تنظیمیں بناتی تھی یوتھ کی. تنظیم نوجوان ناظم آباد، تنظیم نوجوان لیاقت آباد، تنظیم نوجوان نے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جب وہ تھوڑی سی اپنے قدم پہ کھڑی ہوتی تھی اور پبلک کی فالوئنگ ملتی تھی، تو وہ پھر بلڈوز کر دیتے تھے. اور وہ چاہتے ہیں کہ بس نظم میں رہے سب کچھ، نا مٹھی میں رہے. مطلب یہ مطلب پاسبان اس کو بنائی، تو مطلب اگر پاسبان ختم ہوئی تو جماعت اسلامی نے شوائی ملی بنائی. ہاں ہاں، مطلب اگر پاسبان ہی ختم کرنے کی عادت ہوتی ہے شوائی ملی بنانی تھی. ہاں بس وہ ایک فیصلے کے بعد پھر وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو ظاہر بات ممکن نہیں تھا. پاسبان تھی، شاملی بنائی، بہت کچھ بنایا، ابھی بھی کچھ بنا رہے ہیں، ابھی بھی انہی لائنس پہ ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب چل رہے ہیں نا. لیکن وہ بنیاد تو وہی تھی. بنیاد مطلب وہ جس دور میں پاسبان کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ دور مطلب کراچی شہر کے اندر ایک عجیب چیز آ گئی تھی سامنے. جیسا آپ نے کہا نا کہ الطاف حسین، ہاں مطلب ایم کیو ایم اور پاسبان ایک دور تھا. مطلب ایم کیو ایم کو اگر کوئی آنکھیں دکھا سکتا تھا، چیلنج کر سکتا تھا، وہ صرف پاسبان تھی. تو وہ بس. لیکن آپ اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی رہے، جمعیت کے ناظم رہے، صدر رہے. آپ میں ناظم نہیں رہا، میں صدر رہا ہوں این ڈی یونیورسٹی کا 82 میں. ہاں، ناظم نہیں رہا ہوں. تو جمعیت رکن رہا ہوں، جماعت کا رکن رہا ہوں، جمعیت کا رکن تھا. جمعیت کے رکن تھے، جماعت کا. جمعیت وہ کام کیوں نہیں کر سکی جو پاسبان نے کر لیا؟ دیکھیے اسٹوڈنٹس یونین جب تک تھی نا، یہ کام جمعیت کر رہی تھی. انہوں نے لگا دی پابندی 84 میں. ٹھیک ہے. 84 میں جب پابندی لگا دی تو پھر وہ جمعیت الیکشن نہ ہو تو وہ جو ٹیلنٹ آگے آتا ہے وہ بند ہو گیا، وہ گرومنگ بند ہو گئی. تو وہ پورا موب جو جماعت کو ملتا تھا، تعلیمی اداروں سے لوگ نکلتے تھے، وہ اچھا خاصا ہر سال الیکشن ہونا. شروع میں تو کالجز میں بھی الیکشن ہوتے تھے، ڈی جے سائنس کالج ہے، آدم جی ہے، جتنے بھی ڈیلی ویلی، یہ سب این ای ڈی الگ، پروفیشنل ڈاؤ، سندھ میڈیکل، یہ سب کراچی یونیورسٹی سب الگ. تو وہ پر اچھا خاصا اسٹرینتھ جماعت کو ملتی تھی وہاں سے. پھر وہ بند ہو گئی. تو پھر جماعت نے پھر یہ پاسبان کا یہ 92 میں ہی اس کا تجربہ کیا گیا، 90 میں کیا گیا تھا، اور 93 میں اس کو بند کر دی، مطلب علیحدگی اعلان. ہاں، وہ بات میری ادھوری رہ گئی. تو قاضی صاحب سے میں نے خود کہا تھا، میرے اپنے گھر پہ ایک میٹنگ تھی، اور میرے گھر کے باہر ایک لان بیٹھنے کی جگہ ہے، گارڈن چھوٹا سا. تو وہاں پر میں نے 70-80 لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، اور قاضی صاحب محترم کو بلایا تھا میں نے. اور میں نے وہاں ایک وعدہ لیا تھا قاضی صاحب سے، وعدہ کہیں جو بھی کہیں. میں نے کہا دیکھیں، آج تک جماعت اسلامی جو بھی تنظیمیں بناتی ہے، اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا اپنے قدم پہ کھڑی ہوتی ہیں تو پھر ان کو
ڈسمینٹل کر دیا جاتا ہے. تو کیسا ہم نے وعدہ کیا تھا ایسا نہیں ہوگا. پھر ہم نے اپنے 3 سال ہمیں ہوش نہیں تھا. آپ یقین کریں ان 3 سالوں میں تقریباً ہم رات کا کھانا فجر کی اذانوں سے پہلے باکڑا ہوٹل نہیں، یہ جو گولی مار پہ لسبیلا پہ جو تھا نا چارپائی ہوٹل، وہ ہمارا مرکز تھا. وہ رات کا کھانا اذانوں سے پہلے کھاتے تھے، پھر اذان نہ ہوتی تھی نماز پڑھتے تھے اور پھر گھر جاتے تھے. یہ روٹین تھا. ہم نے نہ فیملی کو دیکھا، نہ مطلب ہمیں اپنا ہوش ہی نہیں تھا. ہم نے سب کچھ اپنا لگا دیا. مطلب اس وقت ہم شادی شدہ تھے، بچوں کو بھی اگنور کیا، کاروبار کو بھی اگنور کیا، والدین کو بھی، مطلب سب کچھ ہم نے لگا دیا. 3 سال لگانے کے بعد یہ مقام آیا. ایسے نہیں آ جاتا. ہماری پوری ٹیم، نجیب ایوبی اس وقت دیکھ رہے ہیں کراچی میں، یہ مطلب میرے نائب صدر تھے. یہ کبھی پوچھے گا ان سے تو بہت بڑے قافلہ تھا. یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. یہ نقصان جماعت اسلامی آج تک فیس کر رہی ہے. ہاں دیکھیں نا، آپ وہ بات نہیں ہے نا، آپ سوشل میڈیا پر ہیں نا، اور کیا ہے یہ بتائیں نا. نہیں، مگر ہم اس کو دوسرے بارے میں دیکھیں. قاضی حسین احمد ایک ایسے لیڈر تھے، اور اس کے بعد پھر حافظ نعیم الرحمان، بیچ میں منور حسن، اور وہ حافظ نعیم الرحمان کے اوپر بھی یہی تنقید ہوتی ہے جو قاضی حسین احمد کے اوپر ہوتی ہے کہ انہوں نے اسلامی کو پروگریسو جماعت بنا دیا ہے، لبرل جماعت بنا دیا ہے، اور مطلب ان کا بھی یہی حال ہونے جا رہا ہے. دیکھیں پھر اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے کہ کیسا سبوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے کہ اللہ کو جواب دینا ہے. کیسا شاہ نورانی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، فضل الرحمان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، سب ملی یکجہتی کونسل یہ سب بنا لینا. جی ملی یکجہتی کونسل کا تجربہ کیا، پاکستان اسلامک فرنٹ کا تجربہ کیا. اگر زندگی ملتی اور اگر یہ ان کے پر نظرانہ کرتا تو وہ اور بھی 2-4 تجربات کرتے. لیکن اس وقت جو جماعت اسلامی جس ٹریک پہ جا رہی ہے نا، وہ صرف تنظیم اور سولو فلائٹ. دیکھیں ویری سوری ٹو سے دیٹ، یہ ایک سلوگن ہے نا، حل صرف جماعت اسلامی ہے. اب 500 سال میں بھی 4 سیٹوں بھی نہیں آئیں گے، ہے نا سر، نہیں جیتتے نا، سیدھی سی بات ہے. نہیں، آپ کو الائنسز بنانا ہوگا. نہیں، اگر کراچی کے اندر ہم دیکھیں تو کراچی میں 9% ووٹ پڑے تھے. اب بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے ہیں. جی 9% تو اسلامی کے چیئرمین نہیں آنے دینا میرے وہ جو بھی 9% ووٹ پڑے تھے. نہیں 2% دھاندلی کی نکال دو، 7% ووٹ. یہ کراچی کا مینڈیٹ تو تھا ہی نا، ووٹ تو پڑا ہی نہیں نا اس میں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کراچی کا مینڈیٹ تھا؟ پھر بھی انہوں نے ہلایا جلایا، ایک مطلب کیمپین، نو ڈاؤٹ ایک تھرل پیدا کیا. حافظ نعیم الرحمان نے جو کمپین چلائی، جو پاسبان 92 میں چلا چکی تھی، مطلب آج جو الزام لگتا ہے حافظ نعیم الرحمان پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اسٹیج پہ بنو قابل کے اسٹیج پہ اداکارائیں کھڑی ہوئی ہیں، حافظ نعیم وہ سب صحیح اچھا کر رہے ہیں، میں تو پورا انڈورس کر رہا ہوں. لیکن ان کا سٹائل سولو فلائٹ ہے. جب تک وہ صبح کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے نا، سینیٹر مشتاق احمد کی مثال آپ کے سامنے ہے نا، مطلب جو بھی ہو جیسے بھی ہیں، ہم بھی مطلب ماضی میں جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں نا، یا نہیں بھی ہیں. دیکھیں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک تو الیکٹیبلز ہوتے ہیں. الیکٹیبلز بھی ایک تو نہیں ہوتا نا، 2 3 4 5 ہوتے ہیں نا. ان میں بہتر بھی کوئی ہوتا ہے، جینوئن ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں، یوٹیوبرز بھی ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف ہونے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان سبوں کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ لائیں. آپ پلیٹ فارم پہ اپنا نام بے شک ہٹا دیں، آپ ایک اوپن پلیٹ فارم ہو، ایک لوز بانڈڈ الائنس ہو، ان سبوں کو قافلے میں شامل کریں تو آپ کہیں پہنچ سکیں گے. ورنہ سوشل میڈیا پہ رہیں گے. اب سوشل میڈیا سے آگے نہیں جا سکتے. کوئی بھی مذہبی جماعت ہے نا، وہ اپنے وہ اپنے اندر ضم نہیں کر سکتی. حافظ نعیم الرحمان بھائی نے کیا کیا، انہوں نے جو سوئے ہوئے جماعتی تھے ماضی میں 10 سال 20 سال پہلے، ان سبوں کو زندہ کر دیا، ان کو موبلائز کیا. کیوں؟ پاسبان کے تجربے کے بعد تو مسلسل مطلب وہی تھا نا، خاموشی تھی، تو انہوں نے ان کو نکالا. لیکن ادر دین وہ فکر کے جو لوگ ہیں، وہ نہیں، مذہبی جماعت میں نہیں آتے لوگ، وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. میں اپنے بھی حلقوں کے بھی جاتا ہوں نا، پرانے دوست بلاتے ہیں، یہ پارٹی ہے، فلاں باہر سے آئے، فلاں باہر سے، ان کے ساتھ کھانا ہے، یہ وہ، تو وہی 8-10 وہی لوگ مطلب آپس میں ملیں گے، آپس میں کھانا کھائیں گے، آپس میں چائے پئیں گے، خوش رہیں گے. باہر نکلیں. باہر کیسے نکلے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم ابھی کی بات کرتے ہیں، آپ نے جو پاسبان کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک ایسا تجربہ اسلامی جس پہ ایک بہترین لوگ لے کر سامنے آئی، وہ کامیابی حاصل کی جو اسلامی نے، جو پہلے شاید کبھی نہیں کی جس میں. اب دوبارہ سے اگر اس تجربے کی جانب جاتے ہیں تو حافظ نعیم الرحمان کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ وہ نہیں، وہ مطلب وہ لیک کرتے ہیں، وہ سبوں کے ساتھ لے کے نہیں چل سکتے نہیں. اچھا کہ ہمارے قوم کی، ہمارے معاشرے کا یہ مزاج نہیں ہے
کہ شخصیت پرست ہے ہمارا ووٹر؟ وہ تو ہے نا ہر پارٹی میں، مطلب وہ تو نہیں، جماعت اسلامی میں اس سے پہلے اگر قاضی حسین احمد کے علاوہ دیکھا جائے تو شخصیت پرستی بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان یا قاضی حسین احمد جو قاضی آ رہا ہے شخصیت پرستی کے بعد بغیر چل نہیں سکتا نا، ہاں، یہ ضروری مطلب حافظ الرحمان جو اچھا کر رہے ہیں اس لحاظ سے شخصیت بنا رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں، تو اس کی ضرورت ہے نا ان کو، بالکل ہے۔ اچھا پھر ساتھ لے کے چلنے والی کیا بات ہے؟ مطلب سولو فلائٹ جماعت اسلامی صرف وہ نہیں ہو مطلب سکتا۔ ہم جو جماعت اسلامی جو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر ہم جو ہم نے ماضی میں اتحاد کیے ہیں اس سے ہمیں اچھے تجربات نہیں ہوئے، تلخ تجربات رہے، ہاں تو اس کے بعد وہ کیا کریں؟ اس سے پہلے کون سی ملک گیر جماعت تھے؟ آپ نے جو مجلس عمل بنائی تھی 75 سیٹیں قومی اسمبلی کی ملی نا، آپ تقریباً دوسری تیسری پارٹی ایک صوبے کی حکومت بھی مل گئی نا، یہ اسی کا نتیجہ تھا نا اتحادی الائنس کا۔ اب ٹھیک ہے ان سے شکایت فضل الرحمان ایسے یہ وہ سب اپنی جگہ چلتا رہے گا، اب انسانی معاشرہ ہے، اسی میں سے لیڈرشپ نکل کے اوپر آتی ہے، تو یہ تو چلتا رہے گا۔ مطلب صلاحیت یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو لے کے چلیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ اپنا اسلام آباد میں کون سا ہے وہ جو آپارا، اس پر جب شیلنگ ہو رہی تھی، کیسا احتجاجی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، میں عثمان معظم اور دیگر لوگ ہم بالکل آگے تھے، تو شہباز نورانی ساتھ بیٹھے تھے قائد صاحب کے، شیلنگ ہو رہی ہے، دل کے مریض ہم ہو، قائد صاحب ان کو کہتے اب جائیں، کہتے نہیں جاؤں گا آپ کو تنہا چھوڑ کے۔ کون کہہ رہے؟ شہباز نورانی۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے نا۔ قاضی صاحب جیسی شخصیت تو میرے خیال میں ہر کسی کی ہو نہیں سکتی۔ ہاں قاضی صاحب جس طرح لے کر لوگوں کو چلیں، مطلب اس زمانے میں جب کراچی کی مساجد پہ فائرنگ ہوتی تھی، شیعہ سنی کی مساجد پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور لوگ شہید ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، قاضی صاحب نے اس وقت ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں دلی یکتی کونسل کے اجلاس میں قاضی صاحب نے نماز پڑھوائی تھی ان سے، ان کے پیچھے سب نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ مطلب ایسا لیڈر کہاں سے لائیں؟ بس یہ تو کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ جب تک یہ سب ایک نہیں ہو جاتے نا، تقسیم رہیں گے نا، مطلب 10 اور پلیٹ فارم بن جائے ڈزنٹ میٹر، لیکن گول ایک ہو، منزل ایک ہو، 10 لوگ الگ ہوں، نو ایشو، اپنی اپنی پارٹی بنائے۔ پارٹی بنانا آسان ہوتا ہے کیا؟ آسان ہوتا ہے کیا؟ آج تک کوئی بنی ہے؟ آپ نے پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی ہے؟ پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی بنائی آپ نے، آپ کو کتنی اچیومنٹ ہوئی ہے ابھی تک، کیا فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہمیں ایک اچیومنٹ تو وہ ہوتی ہے نا جو کہ سیاسی ہوتی ہے۔ ہاں الیکشن تو لڑا ہے نا آپ نے؟ اب ہاں الیکشن لڑے، ہم نے بہت اچھے ووٹ لیے ہیں صوبائی بلدیاتی انتخابات میں 1-2 مرتبہ ہم نے لیے اور چند سیٹوں پہ کھڑا کیا، اور نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کے علاوہ اس سے نیچے نہیں گئے ہم۔ پی ٹی آئی بھی ایک جگہ پیچھے چھوڑا ہے، پیپلز پارٹی کے بعد نمبر 2 لیاری میں ہم تھے، اور پھر لیاری میں نیو کراچی، نارتھ کراچی اور اورنگی، مطلب کراچی کے ہر جگہ، مطلب یہ مہاجروں کی تنظیم نہیں ہے، یہ بلوچوں کی، پختونوں کی، پنجابی کی تنظیم نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کی تنظیم ہے۔ اور پاسبان سے ہم اس لیے بھی وابستہ ہیں کہ دیکھیں سندھ کے اندر اوور آل بھی، لیکن سندھ کے اندر خاص طور پہ کوئی ایسی تو آپ کو جماعت چاہیے، پارٹی چاہیے نا، کہ جو مہاجر اور سندھیوں کو یکجا کرے، تمام قومیتوں کو، جو بھی سندھ کے اندر رہتا ہے۔ جو اسلامی کام نہیں کر رہی، مذہبی جماعتیں نہیں کر سکتی، نہیں ان کی لمٹس ہیں۔ دیکھیں مذہبی جماعتوں میں 2 فرق ہے، ایک مذہبی جماعت تو ہے جو فضل الرحمان کی مذہبی جماعت ہے، جو کہ ایک مکتبہ فکر کی جانے والی ہے، ایک مذہبی جماعت جو ہے مولانا نورانی کی مذہبی جماعت ہے، جو ایک مکتبہ فکر کی جانے والی ہے۔ جماعت اسلامی ایک مکتبہ فکر کی نہیں ہے، تو کیا یہ کام نہیں کر سکتی کہ 2 مہاجر سندھی پنجابی ان کو جماعت اسلامی وفاق کی جماعت بن سکے؟ بار بار اس موضوع پہ آپ مجھے لا رہے ہیں، لیکن دیکھیں سندھ میں جماعت اسلامی کہاں بتائیں آپ مجھے، کراچی کے علاوہ کہاں ہے؟ ایک شہر کا نام تو لیں آپ۔ سندھ میں کون سی جماعت ہے اس کے علاوہ؟ پیپلز پارٹی بڑے رہے، بس بڑے رہے، اس کے علاوہ میں توڑ ہے نا، اس کا توڑ ہے نا، ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے، لیکن اس طرف نظر جانی چاہیے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاسبان جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے کام کرے؟ آپ کو کیا فائدہ ملا اکیلے چلنے میں؟ فری ہینڈ، لیکن بہت افرادی بڑی قوت تو نعمت نہیں ہے ملی آپ کو؟ یہ۔ ہاں افرادی قوت تو نہیں ملی؟ افرادی قوت تو ہے الحمدللہ، افرادی قوت بالکل ہے۔ آج پاسبان 92 کے بعد 93 میں جو پاسبان کا پیک تھا، 97 پہ پیک تھا، 97 پیک اور تھا۔ 92 میں تو جماعت اسلامی ساتھ تھی، ہاں۔ 97 میں تو جماعت نہیں تھی ہمارے ساتھ، ہاں 93 کے بعد کیسا، اور ہم 97 میں بھی آپ کے پاسبان میں جو لوگ آئے تھے عطا بھائی، وہ وہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ جمعیت میں رہے، زیادہ تر وہی لوگ تھے جو جنہوں نے اس وقت لیڈ کیا تھا
آپ نام لے رہے تھے ہاں عثمان معظم تھے، باقی یہ سارے لوگ وہ جمس سے. اس کے بعد گریجولی جب یہ لوگ فارغ ہوتے چلے گئے تو جو غیر تنظیمی لوگ آئے اگر ہم کہیں ایک طریقے سے تو وہ نہیں چلا سکے پاسبان. ایکچولی دیکھیں نا وسائل ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو لوگوں کے اینڈز میٹ نہیں ہو رہا ہے، تو ورکر کا پہلے کیا ہوتا تھا، ایک صدر کو فون کیا پریس کلب پہنچ جاؤ، 50 موٹر سائیکل اٹھا لی، 3 بٹھائے، 150 200 کا مجمع پہنچ گیا، مظاہرہ ہو گیا، تھانے کا گھیرا ہو گیا، جو بھی کرنا تھا کر لیا. اب لوگ پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہوتے. اگر ہم کو مظاہرے کے لیے بلاتے ہیں تو پھر وہ تو نہیں کہتے، لیکن پھر ہم ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ رات کو اس کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا. تو ایک تو یہ بھی فیکٹر. دوسرا یہ ہم سے غلطی کیا ہوئی، ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے الیکشن پر کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنا، پاسبان نے ایک پریشر گروپ مظلوموں کے ساتھ، وہ ہماری غلطی تھی. ہمارا جو بھی لوگ تیار ہو کے آتے تھے، ایک لیڈرشپ ایسے تو نہیں بن جاتی راتوں رات، ایک پورا ایک سفر ہوتا ہے. تو جب وہ پھل پکے تیار ہو گیا اور انسان چاہتا ہے میں آگے بڑھوں، ہے نا، وہ چاہتا ہے میں آگے بڑھوں، ہم نے کہا نہیں یہ لکیر ہے، یہ ریڈ لائن ہے، اب اس کے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ہم سب پالیٹکس میں نہیں ہیں. یہ پھر ہم نے بہت بعد میں ریئلائز کیا، بلکہ میں نے تو کر لیا تھا، لیکن ہمارے کچھ ساتھی اس پہ بہت زیادہ وہ تھے، بزد تھے. تو پھر بالآخر ماشاء اللہ لگایا، ان دا سینس کہ ہم نے کہا نہیں لڑنا ہے. اب ہم نے پولیٹیکل پارٹی رجسٹر، اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹی رجسٹریشن کرائی. ابھی کوئی انتخابات میں بھی حصہ لیا تو وہ جو پھل تیار ہو جاتا تھا، لیکن دیر ہو گئی تھی، بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن وہ پھل تیار ہو جاتا تھا، یا تو گھر بیٹھ جاتا تھا یا پھر ہمارے اجازت دے دیتے تھے آپ ٹھیک ہے آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لیں. تو اس وقت شہر کی بڑی سیاسی جماعتوں میں ہمارے کئی لوگ ہیں. کچھ تو لوٹے ہیں جو اچھی طرح وہ فٹ ہو گئے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن اچھی پوزیشنز پر ہیں. اب کچھ لوگ جو ہم نے جن کو باقاعدہ اجازت دی نہیں، جہاں آپ کے اندر جوہر ہے، آپ کے اندر کرنٹ ہے، آپ جائیں، آپ جو پاسبان نے تربیت کی ہے، آپ قوم سرو کریں، شہر کو بھی اور قوم کو بھی. کسی اور پارٹی میں شامل ہوئے؟ ہاں ہم نے اجازت دی. لیکن بعد میں پھر ہم نے جب خود پولیٹکس میں آ گئے تو پھر اب الحمدللہ اب میدان کھلا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کو سب کو لے کے چلنا چاہیے ایک ساتھ. حافظ رحمان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ سب کو لے کے چلے. اب یہ تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن نہیں ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہے. جماعت کے اندر ایک سوچ ہے، ہاں ٹھیک ہے، کہ ہمیں اتحادی سیاست نے نقصان پہنچایا ہے، ہاں ہے نا. نہیں آپ اور اگر ہم اکیلے ہوں گے تو زیادہ اچھا ہوگا اکیلا. ٹھیک ہے، اگر جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے، ہر نیم بھائی کی نہیں ہے بلکہ جماعت کے اندر ایک سوچ ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور نہیں بھائی نمائندگی یہ کر رہے ہیں، نہیں بھائی نہیں شاید اس کو زیادہ پروموٹ کیا ہے. ہاں بالکل بہت زیادہ پروموٹ کیا، اس کو زیادہ کیا ہے. کیا یہ ممکن نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ پاسبان نے بھی جماعت اسلامی کو اس جگہ نقصان پہنچایا جب علیحدگی سیاست لے کے چلی اور الیکشن اگر لڑے تو آپ کے ووٹر تو اور تقسیم ہو گئے نا. دیکھیں پاسبان کیونکہ الطاف شکور جو چہرہ ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کا جماعت اسلامی کا چہرہ ہے. دیکھو اس وقت جو پھر 15 سال کا تھا نا 93 میں، آج ہے 2025، 40 سال گزر گئے، نسل آ گئی ہے، ایک نسل دوسری نسل آ گئی ہے. تو وہ نہیں ہے. اب ہمارے ساتھ جتنی بھی اسٹرینتھ ہے نا ہماری، وہ عام لوگ ہیں. وہ جماعت میں کیا کسی اور جماعت میں فٹ ہو ہی نہیں سکتے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ الطاف شکور جا کے حافظ رحمان سے ملیں کہ یار ہمارے پاس اتنی بڑی اسٹرینتھ موجود ہے جو عام لوگوں کی ہے، جو جماعت کی طرف نہیں آتے. ظاہر سی بات ہے جماعت کا ایک اپنا وہ نہیں، اس کوزے میں گھس نہیں پاتے لوگ. تو آپ جا کے ملیں، آپ نے کہ بھائی میرے پاس اتنی بڑی ٹیم ہے یار، ہمارے ساتھ ملو، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں تو بولو، میں نے کہا نا نظر منزل پہ ہونی چاہیے، ہدف منزل ہونی چاہیے. ہر پلیٹ فارم سے کام ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کریں. نقصان تو ہوتا ہے نا. نہیں ہوتا. میں کہتا یہ تو فائدہ ہے، اس کے فوائد زیادہ ہیں. اچھا، جو ہم کراؤڈ کو لاتے ہیں جماعت میں آ ہی نہیں سکتا ہے نا، اور جو جماعت کا کراؤڈ وہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا. وہ سیٹی یہاں بجا نہیں سکتے جماعت میں، اور ٹھمکی جماعت میں لگا نہیں سکتے. یا سب اب تو لگ رہا ہے، ہاں اب تو ٹھمکے لگ رہے ہیں جماعت میں. اب تھوڑی وہ والی بات رہ گئی ہے. اب تو اسٹیج پہ شائستہ بازی بھی آ رہی ہے، اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ تو ریئلائز کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے صحیح کر رہے ہیں. آپ کیا کہہ سکتے، آپ کی حمایت کرتے. میں بالکل عوامی انداز میں چلیں گے تو لوگ آئیں گے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا نجیب ایوبی آپ کے ساتھ تھے. جی بہت. آج نجیب ایوبی پبلک ایڈ کمیٹی کی کیا کہلاتی ہے وہ؟ پبلک ایڈ کمیٹی ہے. پبلک ایڈ کمیٹی اس کے پلیٹ فارم سے جو کچھ کر رہے ہیں، جی وہ پاسبان کی ہی تربیت کہیں گے. ہاں مطلب ہم نے ساتھ ہی کام کیا ہے، 3-4 سال ساتھ کام کیا ہے. ہیں وہ بھی نیڈر آدمی. بہت شاندار آدمی ہے، نو ڈاؤٹ.
وہ کیسے چل رہے ہیں جماعت کا؟ ایکچولی جب پاسبان اسپلٹ ہوئی تھی نا 93 میں، نہیں ہاں چلے ایک پوری الگ اسٹوری ہے. تو 97 میں جب مائنس قیس حسین احمد ہو گیا، جب قیس صاحب پاسبان علیحدہ ہو گئے، تو پھر ہم نے سفر کو جاری رکھا. محمد علی دورانی ہمارے چیئرمین تھے. تو وہ قیس صاحب کے بہت ہی گڈ بکس میں بھی تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قیس صاحب کے ساتھ بہت زیادتی کی، اور انہوں نے قیس صاحب کو بہت گمراہ کیا نا. اینی ہاؤ تو 97 تک ہم ان کے ساتھ چل رہے تھے. اور ہماری منزل کیا تھی، ہمارا مقصد کیا تھا کہ یہ جو ظلم کے خلاف جو قافلہ ہے نا اتنی بڑی پوری ملک میں ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اگر ہم نے یہ پلیٹ فارم بند کر دیا تو یہ سب ضائع ہو جائیں گے، یہ کہیں جائیں گے نہیں، کسی جماعت پہ نہیں جائیں گے، گھر بیٹھ جائیں گے، ڈسارٹ ہو جائیں گے. تو ہم نے سفر جاری رکھا. لیکن 97 کے بعد ایسا ہوا کہ میں اتفاقاً ایک ہی مرتبہ تبلیغی جماعت کی اجتماع میں گیا، مجھے سن یاد نہیں ہے ابھی وہ. تو آخری دن دعا والا ہوتا ہے نا، دعا ریونڈ کی، ہاں ریونڈ کی دعا کے بعد میں نے کہا چلو یہاں تک آئے ہیں تو لاہور بھی چلتے ہیں. وہ ہمارا پاسبان کا وہ جو ترانے شرانے وہ جو بچتے تھے، قاضی اکھیاں اڈیک دیاں، یہ وہ سب ترانے وہی بنتے تھے. تو 97 پتہ نہیں یاد نہیں ہے سال میں، تو میں وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ دورانی ہے، منصور صدیقی مرحوم، آپ پتہ نہیں جانتے ترانے ورانے کوئی سب، جی، اور عمران خان ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو قاضی صاحب تصویر لگی ہوتی تھی، اچانک عمران خان کیسے آ گیا، اور ترانے ورانے یہ ہوا. اچھا مجھے آل آف سڈن محمد علی دورانی دیکھ کر، اتفاق سے وہیں پہ تھے وہ، منصور صدیقی بھی تھے. مجھے دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے کہ الطاف شکور نازل کیوں ہو گیا اچانک. پھر وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے لگے، ایسا ہے عمران کے ساتھ ہم نے یوں نا سب. اور کل وہ کراچی آ رہے ہیں اور ایئرپورٹ پہ اپنے ریسیو کرنے، اور یہ اس کا اسکیجول ہے. اور تو اگلے دن آیا، میں کراچی آ گیا تھا رات کو فلائٹ سے. تو میں تو نہیں گیا ایئرپورٹ لینے عمران خان کو. تو ان کو فون آ گیا، آپ کہیں نہیں کہ ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آج رات کو کارساز پہ کسی ایک پر اس کا رات کا کھانا ہے اور آپ نے جانا ہے، عمران وہاں ہوگا اور آپ نے ملنا ہے. اچھا محمد دورانی جو ہے آپ کو پاسبان کی پلیٹ فارم سے ساری ہدایت دے رہے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے چیئرمین تھے نا، چیئرمین اس وقت تک تھے وہ. ہاں. تو ہم رات بھی نہیں گئے کھانے پہ. تو اگلے دن خود آ گئے، کراچی میں نازل ہو گئے ناراض. آپ کہیں نہیں کیوں، سارا کھیلوں کا خراب ہو رہا تھا. مطلب پاسبان کراچی تھی، باقی پاسبان ٹھیک اپنی جگہ، لیکن کراچی تھا. ہاں. تو پھر میرے گھر ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں پھر تقریباً پوری میں نے کراچی کی ٹیم کو بلایا، محمد علی دورانی بھی آئے. تو آپ اس وقت کیا تھے پاسبان؟ میں کراچی کا صدر تھا. ٹھیک ہے. تو پھر میرے ساتھ جو بھی چند لوگ تھے، باقی سارے لوگ تھے، لیکن میجورٹی اس وقت محمد علی دورانی کے ساتھ تھی. جب اسپلٹ ہوئی نا باغ، تو میں نے کہا ہم اس طرح نہیں چل سکتے. قیس صاحب کے بعد بے شک ہم نے سفر جاری رکھا، مائنہ جماعت اسلامی جاری رکھا، تاکہ ظلم کے خلاف یہ تحریک اپنا کام کرتی رہے اور لوگوں کو ریلیف ملے. ہمارا مقصد ہو نا سائڈ ایکسرسائز کے، ورنہ کیا. تو وہ پھر بہت سارے لوگ چلے گئے، تو اس میں یہ ہمارے دوست بھی چلے گئے. تو وہ پھر بہت سارے لوگ چلے گئے، 60% آف دا لیڈرشپ چلی گئی محمد علی دورانی کے ساتھ. وہ پھر ملت پارٹی میں گئے، اور پھر وہ اچھا ایک اور واقعہ. تو جب یہ ہو گیا تو پھر پاسبان اسپلٹ ہو گئی 2 حصوں میں. تو پھر وہ ساری تیاری تو عمران خان کے استقبال کی ہو رہی تھی، جمیمہ آ رہی تھی، لاہور ایئرپورٹ پہ استقبال تھا. تو ہم نے پھر پورے ملک میں دورے کیے. میں نے کراچی عثمان معظم کے سپرد کیا، اور میں نے کہا کہ پورے ملک کے دورے کر کے میں نے کہا دیکھیے یہ ہمارا پاسبان کا یہ مقاصد تھے، اور ہم اسے ہٹ رہے اپنی منزل سے نا، تو مقصد سے. یہ کس سے کہا آپ نے؟ میں نے کہا پوری ٹیم سے. تو ٹھیک. تقریباً ٹیم کراچی تو آدھے ہاتھ نکل گیا تھا میرا، لیکن بقیہ کا پاکستان کی تقریباً 60% ٹیم الحمدللہ بچا لی. تو جس وقت جمیمہ لینڈ کر رہی تھی عمران خان کے ساتھ، تو ہماری پریس کانفرنس چل رہی تھی لاہور پریس کلب میں. وہ بھی لاہور آ رہے تھے عمران خان، ہم بھی پریس کلب میں. اس دن ہم نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے پوری پاکستان کی لیڈرشپ جو ہمارے ساتھ تھی انٹیکٹ، ان کو بلا کر محمد علی دورانی کو ہم نے پارٹی سے فارغ کیا کہ ہی از نو مور چیئرمین پاسبان نا. تو اس کو عمران خان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاسبان اب وہ جو ہمیں بھاشن دیا جا رہا تھا، کیونکہ ایک پریشر. مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اس میں بول دوں پھر ہم چلتے آگے، کہ مصطفیٰ کمال جو کہتے ہیں کہ واحد پارٹی ہے جس نے اپنے قائد بانی کو فارغ کر دیا، تو پاسبان بھی ایسی پارٹی ہے جو جس نے اپنے چیئرمین کو فارغ کر دیا.
ہاں کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں نا؟ کہہ سکتے تو مصطفیٰ کمال تک یہ بات ہی چلا ہاں، جائے ہاں، ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں۔ چلیں تو پھر وہ علیحدگی ہو گئی، پھر وہ منسٹر بن گئے اور پھر ایک الگ سفر چل پڑا ان کا. تو منسٹر ہی ان کی سفر اصل میں ان کی منزل تھی. ہاں ایکچولی افغان وار جب ہوئی نا تو جو لوگ جو بارڈر کراس کرتے تھے نا تو خفیہ اداروں کو ایسے لوگ پوٹینشیل والے لوگ وہ پک کر لیتے تھے اور پھر ان کی گرومنگ. اور کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاسبان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیل گئی؟ کیسے جب اسپلٹ ہوتی چلی گئی مستقل 93 میں اسپلٹ ہوئی، 97 میں آ کے درانی صاحب کے 93 کی اسپلٹ میں تو صرف قاضی صاحب ملک کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں دینا، جماعت اسلامی کی اسٹیبلشمنٹ شامل تھے. نہیں، آپ صرف کہہ رہے تھے مطلب یہ کہ دونوں اسٹیبلشمنٹ، مطلب جماعت اسلامی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں چلی گئی. وہ نہ بھی گئی ہو لیکن ان کو تکلیف تو تھی نا کہ صاحب کا جو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کا انداز اور پورا کام یہ وہ سب کل کے نوجوان. ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس وقت پاسبان نے جس طرح چیلنج کیا تھا اس وقت ان مظلوموں کو، ہاں کراچی کے ظالموں کو، اور جس طرح انہوں نے پاسبان نے الطاف حسین کو چیلنج کیا تھا، بالکل. اب شاید ایجنسیز کو یہ بات بھاپ گئی ہو گئی کہ یار ہم ابھی الطاف حسین کو قابو نہیں کر پا رہے، کل کو ایک اور بھی کھڑا ہوا ہے. ہاں ان کو ڈر تھا کہ چونکہ وہ تو محدود مہاجروں تک تھی نا، پاسبان تو پورے ملک میں تھی تو یہ وائرس تو بہت جلدی باہر نکل سکتا تھا، نکل گیا تھا لیکن اور تیزی سے آگے بڑھ سکتا تھا. تو ان کا اس وائرس کو 97 میں انجیکشن لگا دیا گیا درانی کو الگ کر کے. ہاں 97 میں. ہاں دونوں کا الگ نہیں کہ ہم نے الگ کیا، ہاں مطلب کروا دیا گیا. ہاں 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 وہاں سے کروا دیا گیا. چلیں اب پاسبان چلی گئی، پاسبان ختم، جو بھی تھا آپ لوگ چلتے رہے، آپ لوگ نے بہت کچھ کیا ماشاءاللہ. قاضی صاحب کے جانے کے بعد منور حسن صاحب آ گئے. منور صاحب سے کبھی اس پہ بات نہیں ہوئی اپنی؟ منور صاحب ہم نے جب کاروان دعوت و محبت نکالا، سوری وہ تو قاضی صاحب نے نکالا تھا، لیکن ہم نے 2-3 بڑے ایونٹس کیے تھے، خاص طور پہ جب نواز شریف نے ایٹم بم بنایا تھا، دھماکہ ہو رہا تھا تو اس وقت ظاہری بات ہے ہم نے ایک ماڈل بنایا تھا ایٹم بم کا، اس کو لے کے پورے ملک میں چاگی، ہاں تو وہ پوری بہت بڑے قافلے کو لے کے ہم گئے تھے. تو ہمیں جگہ جگہ انہوں نے، منور صاحب نے ہمیں سپورٹ دی تھی. جو بھی جماعت اسلامی کا نظم تھا جہاں جہاں ہم اسٹے کرتے تھے، حیدرآباد ہو گیا، ملتان ہو گیا اور کئی شہر ہو گئے، انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، اور رہنے کی جگہ، ناشتہ، کھانا وانا سب منور صاحب نے یہ سب کچھ کیا. یہ 93 کے بعد کی یہ بات کی بات یعنی کہ جب آپ الگ ہو چکے ہیں جماعت میں تب. ٹھیک ہے، جی ہاں بالکل نہ سو گیا. ہماری ورکنگ ریلیشن رہی منور صاحب بہت اچھی، لیکن ظاہر بات ہے وہ جماعت کا ایک فیصلہ تھا تو وہ منور صاحب اس سے ذرا الگ تو نہیں جا سکتے تھے. لیکن منور صاحب کی سوچ کیا تھی؟ کیا وہ سمجھتے تھے کہ پاسبان ہونی چاہیے؟ اب یہ بہت تو نہیں معلوم، لیکن ظاہر بات ہے ان تمام فیصلوں میں وہ شامل تھے، اور ہم میں جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو دست شفقت ان کا ہوتا تھا، اور کبھی بھی ہمیں اس طرح انہوں نے تاثر نہیں دیا کہ ہم غیر ہیں کوئی نا. تو ایک رشتہ تھا انڈکلیئرڈ. کبھی یہ 93 میں جب پاسبان الگ ہوتی ہے شورا کے فیصلے کے تحت جماعت اسلامی کے، تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو بلایا گیا ہو یا پاسبان کی قیادت کو شورا کے سامنے کہ بھائی اپنا موقف بیان کریں؟ نہیں اس وقت میں تو کراچی کا صدر تھا، محمد علی درانی اوپر تھے، تو ان کو بھی شاید نہیں بلایا، پوچھا نہیں گیا. ہاں میرے خیال نہیں پوچھا گیا، کیوں وہ تو ویسے بہت زیادہ ان کی نظروں میں تو لیڈ وہ کر رہے تھے پاسبان کو نا، مطلب لیڈ تو قاضی صاحب کر رہے تھے لیکن وہ اس وقت کوآرڈینیٹر تھے، وہ بعد میں چیئرمین ہم نے بنایا ان کو جب اس سے الگ ہو گئے. اسلامی کے پاس لوگ آتے ہیں، بنتے ہیں، نام بنتا ہے، اس کے بعد ادھر نکل جاتے ہیں، چکر کیا ہے؟ وہی بات ہے نا کہ مست گل آپ کو یاد ہوگا. مستقول، ہاں 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 نہیں احسن اقبال ہیں جیسے، اور کئی لوگ ہیں. جاوید ہاشمی ہیں. جاوید ہاشمی ہیں. جاوید ہاشمی کا پتہ نہیں آپ کو واقعہ معلوم ہے نہیں معلوم، مصطفیٰ کھر نے ایک لڑکی کو اغوا کیا تھا پنجاب یونیورسٹی، آپ کے علم ہے؟ جی علم ہے مجھے، میں چاہوں گا کہ آپ بیان کریں. مصطفیٰ کھر نے ایک پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ کو اغوا کروایا، گورنر ہاؤس یا سی ایم ہاؤس، پولیس جو بھی اس کے بدماش تھے، تو یہ صدر تھے پنجاب یونیورسٹی کے. تو جب ان کو پتہ چلا تو یہ بہت بڑا موب لے کر نا، بہت بڑا موب لے کے پہنچے وہاں پر سی ایم ہاؤس، اور پورے ہزاروں کی تعداد میں لڑکے لڑکیاں اور بھی تعلیمی اداروں کے لوگ آگے تھے، اس بچی کو وہاں سے برآمد لے کر آئے تھے. بہت بڑا واقعہ تھا یہ. ہاں تو ایسے لوگ تھے. جاوید ہاشمی ہو گیا، یہ سب لوگ ہیں. بس وہ اتنے دبنگ لوگ جماعت اسلامی جب تیار کرتی ہے، پھر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کیوں نہیں چل پا رہے؟
بس وہ اسپیس دینے والی بات ہے نا, اسپیس دینے والی بات ہے. کیا کریں, آپ کس فری طرح ہینڈ دیں. ایکچولی 70-80 سال ہو گئے نا, تو ایک لمٹ ہوتی ہے, ہر تنظیم کی بھی ایک ایج ہوتی ہے نا, ایک عمر ہوتی ہے. تو ایک تو اسپیس بھی نہیں ملتی, پھر وہ اس طرح کے لوگوں کو وہ بہت زیادہ ایڈجسٹ کرنا ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جب ابھی تھوڑے پہلے آپ نے بات کی تھی الیکٹیبلس کے حوالے سے بھی بات کی تھی آپ نے, پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ تجربہ کیا ہے. خان صاحب تو الیکٹیبلس اور یو ٹرن کے ماسٹر ہیں وہ. ایک بات آپ کو یقین نہیں آئے گا, نہیں ہم یقین آئے گا بولیں. یو ٹرن کا نام, یو ٹرن کا عمران خان کو سویر پون کوڈ سب سے پہلے میں نے دیا. کب جب ڈاکٹر عافیہ پہ یو ٹرن لیا اس نے. میں سینیٹر مائک گریول امریکہ کے سینیٹر اور ڈاکٹر ان کی بہن عافیہ کی وجہ سے دیکھی, اور ایک دو اور لوگ, ہمیں ڈیلیگیشن کیا تھا, بنی گالا ملاقات کی تھی نا. تو وہ سینیٹر مائک گریول بھی کافی عافیہ کو اس کے لیے بلا, ان میں تو سارے 2 نمبر نہیں ہوتے نا, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا, بہت سارے لوگ وہاں سے آئے. انہوں نے دور کی رمزی کلارک, امریکہ کا اٹارنی جنرل سابق رمزی کلارک, اٹارنی جنرل, ناٹ ڈپٹی اٹارنی جنرل, اٹارنی جنرل, وہ پاکستان آیا نا. 4 دن رہا, 5 دن رہا ہمارے ساتھ, 5-6 شہروں میں گیا, اور اس نے پیپر رکھ دیا اور کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, یہ آپ کا کون ہے گیلانی, کہ آپ سے سائن کر دیں, آپ عافیہ کو میں لے آؤں گا, یہ میری ذمہ داری ہے. اچھا, ہاں نہیں کیا انہوں نے. یہ لمبی تاریخ ہے, پھر ہم کہیں اور نکل جائیں گے, لیکن ٹھیک ہے ہم اس پہ الگ موضوع پہ رہیں گے. ہاں ہاں. تو یو ٹرن کا نام دیا آپ نے خان ہاں, صاحب تو وہ کو. عمران خان نے نا اس موقع پہ, مطلب مائک گریول نے یہ کہا سینیٹر نے کہ بھائی آپ کو مائلیج, پولیٹیکل مائلیج چاہیے نا, آپ کو اس سے ملے گا, آپ عافیہ کے لیے بات تو کریں, کیونکہ عمران نے سب سے پہلے عافیہ کو آواز اٹھائی تھی ایوان لڈلی کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی تھی. جی, جس میں ایوان لڈلی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی افغانستان میں ہے, عافیہ ہے, عافیہ صدیقی ہے. تو وہ پھر میں نے پھر سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کتنا تھا اس زمانے میں, تھوڑا بہت جو بھی تھا, بل میں نے کہا یہ یو ٹرن ہے عمران کا, اور میں نے وہ جو یو ٹرن کا ہوتا ہے نا جس سمبل, وہ بھی لگایا تھا پوسٹوں پہ. تو جب سے تو وہ پھر ہم پاسبان نے یہ جو پوری ان کی جو فنڈ ریزنگ ہے شوکت خانم ہاسپٹل کی, ان میں بہت بڑا ہم پاسبان کا کردار ہے, ہمارا کردار ہے. میں نے خود یہ نیشنل کوچنگ سینٹر پہ وہ تصاویر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, عمران خان ہم سب اسٹیج پہ, توصیف بھی ہے, کرکٹر اور بھی لوگ ہیں, ہم نے اچھی خاصی اماؤنٹ جمع کر کے کراچی میں بھی دی, پورے ملک میں دی. لیکن پھر وہ جب ایوان کے ساتھ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی, عافیہ کو ہائی لائٹ کیا, بتایا یہ وہ, پھر بعد میں یہ یو ٹرن جو اس نے لیا نا, کیونکہ الیکشن جس نے لڑا نا وہ عافیہ کے نام. ہاں آئی سویئر, دیکھیں میں بہت قریب رہا ہوں, میں ایم کیو ایم کی ٹوٹل, مطلب یہ اسد کیسر, مطلب اچھا نہیں لگتا کہتا ہے, مجھے سر کہتا تھا. وہ صوبی پاسبان کا صدر تھا, میں کراچی کا صدر تھا. اسد کیسر, ہاں یہ پاسبان کراچی, اسد کیسر صوبی, تو مطلب وہ دور بھی تھا. لیکن ہم نہیں گئے, ہم نے پارٹی دیکھا, ہم نے جماعت سے علیحدہ ہوئے, ہم کسی جماعت میں نہیں گئے. یہ جو آپ کے اعجاز چودھری جماعت اسلامی کے وہاں چلے گئے, کافی قائم مقام ناظم اعلیٰ رہے ہیں, میاں توفیل صاحب کے داماد بھی ہیں بلکہ. تو 3 مرتبہ عمران خان نے 3 مرتبہ پنجاب سے اعجاز چودھری آئے میرے گھر پہ, ہاں, کہ آپ عثمان معظم آپ لوگ پی ٹی آئی میں آ جائیں, عہدہ جو چاہیے آپ. نہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے بے شک آپ کے ساتھ ہم مل کے کام کر سکتے ہیں, لیکن پلیٹ فارم ہمارا اپنا ہوگا. کیونکہ یہ پتا تھا نا کہ بہت ساری جگہوں پر پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے, جو بھی پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے, اور ہم اس کے عادی نہیں تھے. اس کے سوال تو بنتا ہے نا کہ جو عمران خان نے, جب وہ کہ اس وقت اسٹریٹجی بہت اچھی لگی لوگوں کو کہ عمران خان نے الیکٹیبلس کے نام پر ووٹ حاصل کر کے, اور الیکٹیبلس کے نام پہ ووٹ نہیں لیا اس نے, الیکٹیبلس تو انہوں نے اپنے ووٹ لیا, وہ تو خریدتے ہیں. نہیں, الیکٹیبلس تو کھڑے کیے نا بیس پہ نا, کہ وہاں سے ان کو اتنے, مثال شیخ رشید کے نا وہ ووٹ پڑتا ہی پڑتا ہے, شاہ احمد قریشی کو ووٹ پڑتا ہی پڑتا ہے. تو اس طرح کے لوگ کھڑے کیے جو جن کے بارے میں عمران خان پہلے باتیں کرتے رہے ہیں, لیکن وہ چلو ان کو کھڑا کیا, انہوں نے اس پہ ووٹ حاصل کیا, اور پھر وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچ گئے. جماعت اسلامی کو بھی یہی کرنا چاہیے. دیکھیے اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی, اس کے پاس آئی ایس ایف تھی, آئی ایس ایف اس نے عافیہ کے گرد جمع کی تھی عمران خان نے. میں اس جلسے میں تھا پشاور میں, مطلب آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس جلسے میں جب آٹوگراف لے رہے تھے لڑکے لڑکیاں, تو 150-200 کے قریب
आफिया की बहन से लोग ले रहे थे, लंबी कतार, इमरान खान से 8-10 स्टूडेंट्स होंगे जो ले रहे थे। आप अंदाज़ा लगा लें, ये फ़ारूक हबीब ये सब जो MNA MPA बन गया, पता नहीं क्या क्या, ये सब मेरे साथ होते थे और मैं इनको लीड करता था। वो पूरी कैंपेन में हम साथ थे। हम मान लो पासबान नहीं था, अपने आप को मैं पासबान नहीं कहता था, हम आफिया कॉज के साथ थे। फ़ारूक सब मेरे साथ होते। आफिया मूवमेंट जो थी, आफिया मूवमेंट, आफिया के लिए वो फिर ISF को उरूज मिला आफिया की वजह से। वो फिर सियासत में आने के बाद बहुत कम लोग होते हैं कि वो फिर अपने उसी कॉज पे याद रखें, कॉज पे। वो फिर MNA बन गए, ये बन गए, वो गए, तो फिर इमरान खुद फिर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जिसने गलती की थी ना, इसके बाद बड़ी डायनेमिक टीम थी, उसने जल्द इक़्तिदार के हुसूल के लिए इसने कंप्रोमाइज़ किए, इन तमाम इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाया और फिर ये जल फैज़ और ये सब पूरा अगर इलेक्टेबल्स को नहीं मिला था तो इनका हल भी जमात इस्लामी जैसा होता है। जमात इस्लामी आज तक हुकूमत में नहीं आ सकी। देखिए जमात इस्लामी की तो 70 साल तारीख है ना, ये तो अभी आया था पॉलिटिक्स में, 10-20 साल ही हुए थे ना। लेकिन इसके बाद तो उम्र इतनी नहीं है, अभी भी 72 इसको तो मतलब आप उसको लिहाज से नहीं ISF वगैरह के साथ मिलकर ये बहुत बड़ी कुव्वत बन गया था, नो डाउट। इलेक्शन में और अगर ये इलेक्टेबल्स को नहीं मिला था 2018 में तो वज़ारत उज़्मा हासिल कर लेता। नहीं तो बगैर इलेक्शन के भी वो इक़्तिदार में आ सकता था। वो तो इतनी बड़ी फॉलोइंग थी उसकी, उसने बहुत जल्दी की। वो इस्टेब्लिशमेंट या जो भी मुख्तलिफ इदारे हैं वो कब तक रोक सकते थे उसको। अब फॉलोइंग नहीं है ना, अब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। सड़क पे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं बताएं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ आना पड़ता है। अब इसने अपने साथ कौन लोग मिलाए, शाह महमूद कुरैशी टाइप, वो इससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या नाम है उनका, खुर्शीद कसूरी, ये सब लोग वही लौट सारा वो अंग्रेज़ों के गुलाम दर गुलाम तो सब। तो वो फिर बहुत सारे लोग जो इमरान के चाहने वाले थे, हम भी थे उनमें से, वो सब फिर दूर हो गए। अभी आपको क्या लगता है कि खान अगर बाहर आता है, पहली बात तो आने के कोई चांसेस हैं, और अगर आते हैं तो उसके बाद क्या हाल होगा दीगर जमातों का? देखिए दीगर जमातें तो इमरान खान इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के इंतहा पर है, इसमें नो डाउट, लेकिन उसमें उसका कोई कमाल नहीं है, ये हमारे इदारों का कमाल है। मतलब वो हीरो बना देते हैं, वो टैक्टफुली हैंडल नहीं कर सकते। और इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो सियासी लोग तो नहीं होते ना। अब पीपल्स पार्टी ने अच्छा कार्ड खेला था, सईद गनी ने इस्तकबाल किया उसका, वज़ीर आला का बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर 2 दिन के बाद उसको भी हज़म नहीं हुआ, या कहीं से डंडा आ गया, फ़ोन आ गया, तो वो फिर वो हीरो बना। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर पाकिस्तान की सियासत की बात करें पासबान को सामने रखते हुए, तो पासबान ने शायद इस्टेब्लिशमेंट के डगर पे चलने से इनकार किया है, जो आज पासबान का यह हाल है। हाँ आप कह सकते हैं, मतलब हम इस्तेमाल कभी नहीं बना। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, मैं पहली मरतबा, अव्वल तो मैं चैनल पे इतना आया नहीं हूँ, आता भी नहीं, लेकिन आपने बात छेड़ दी है तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा और सुनने वालों के लिए भी, कि जब हम जमात से अलहदा हुए ना, तो हमीद गुल, उसने ये बात मुझे किसने बताई, खुर्शीद साहब ने ख़ुद बताई। काई साहब के साथ खुर्शीद साहब बैठे थे और भी लोग होंगे, तो हमीद गुल ने कहा काई साहब से, काई साहब ने हाथ हटा लिया था पासबान पे प्रेशर की वजह से जमात की ना, कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं पासबान की सरपरस्ती करूँ। हमीद गुल ने कहा। हमीद गुल ने, ये कौन कह रहा है, खुर्शीद साहब कह रहे हैं। कैसा ने जवाब नहीं दिया, उसने दोबारा पूछा, कैसा इग्नोर कर गए। फिर चूँकि साथ खुर्शीद साहब खड़े थे, तो खुर्शीद साहब से पूछा, क्या मैं जमात की सरपरस्ती, पासबान की सरपरस्ती कर सकता हूँ? खुर्शीद साहब ने मना किया, बाकायदा मना किया। ठीक है, ये हो गया, बात गाई हो गई। इसके बाद जब वो मैंने आपको बताया ना कि जब हम गए लाहौर और फिर देखा इमरान खान सब, और फिर वहाँ उन्होंने दफ्तर लिया है इस्लामाबाद में, नया दफ्तर, पता चला कि उसमें पूरा कमरा, एक पूरा सेक्शन हमीद गुल को दिया हुआ है, पासबान का दफ्तर है। अच्छा। तो उन्होंने पूछा खैरियत? तो फिर देखिए इमरान की लॉन्चिंग कब हुई है, देखिए ये मतलब किसी चैनल पे किसी ने नहीं बोला होगा। इमरान की लॉन्चिंग 93 में हुई है, जब हमने वर्ल्ड कप का प्रोग्राम किया था। नहीं, इमरान खान की फंड रेजिंग की थी नेशनल कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ एक नारा लगा था, वज़ीर आज़म इमरान खान। 93 खेल जब शुरू हो गया था, है ना। 97 में फिर हमीद गुल बाकायदा आगे दफ्तर में बैठ गए और फिर एक प्रेशर ग्रुप बनाया गया। मतलब हमीद गुल भी उसमें शामिल थे इमरान खान की लॉन्चिंग में। जनरल फैज़, वो तो बात की कहानी है। मैं कह रहा हूं, अगर हम एक लाइन में लें, हाँ, एक लाइन में लें, तो ये सब उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा थे।
اس وقت وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہوگا. بعد میں بڑا ہو گیا عمران, تو وہ پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کود پڑی, تو وہ پھر ان کے ہاتھ سے شاید نکل گیا. لیکن وہ پریشر گروپ جو بنایا تھا وہ حمید گل نے بنایا تھا. اور جو میں جمیمہ کی عمران کی بات کر رہا تھا نا, بات یہاں ہو رہی ہے چونکہ بہت وہ ہے. تو 3-4 شخصیات تھیں چہرے, حمید گل حکیم سعید مرحوم, ستار ایدھی مرحوم, حکیم سعید تو شہید ہوئے نا, ستار ایدھی مرحوم, اور تکبیر کے مولانا صلاح الدین مرحوم شہید. ان کو اور ایک دو اور ہوں گے مجھے یاد نہیں ہے. اور پاسبان کی ٹیم تو چاہیے نا, یہ تو بڑے چہرے ہو گئے ماشاءاللہ, تینوں ورکرز چاہیے نا, عظیم ورکرز چاہیے. ورکرز پاسبان کے ساتھ سیٹنگ کی ہوگی حمید گل نے, حمید دورانی کے ساتھ. ٹیم پاسبان کی ہونی چاہیے, بہت بڑی تھی پاسبان, بہت بڑی ٹیم تھی. تو وہ پھر ہم نے پنکچر کر دیا لاہور میں پریس کلب پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دورانی کو ہم نے پارٹی سے باہر کر دیا. تو یہ کھیل جب سے چل رہا ہے, عمران خان کی لانچنگ جب سے چل رہی, 93 میں جو وہ نعرہ لگا تھا وزیر اعظم عمران خان. جب آپ نے دورانی کو فارغ کیا تھا تو آپ کو اندازہ تھا کہ دورانی ہینڈل ہو چکے ہیں؟ کیا ہو چکے ہیں؟ ہینڈل ہو گئے ہیں, کہیں پر کسی کے ساتھ ہو گئے ہیں. ہاں تو انداز نظر آ رہا تھا نا, وہ تو بہت کچھ نظر آ رہا تھا. تو ہم تو استعمال والا ہمارے چیز میں استعمال ہونا نہیں لکھا, اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیوں, ہم یہاں آج کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی آپ کی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم پاسبان اس لیے کہ ہمارا بڑا مزہ ہے کہ میں چاہ ہی نہیں رہا اس موضوع پہ آنا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں اس موضوع پہ بالکل الگ سے آپ سے بات کروں, جو ہمارا موضوع ہے, جو میں نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا, اس پہ میں چاہوں گا کیونکہ اب موضوع ہمارا کہیں اور نکل گئے, لیکن یہ موضوع بہت اہم ہے. میں بتا دوں سوریا بادشاہ پہ الطاف بھائی کی بڑی زبردست تحقیق ہے, میں اس پہ بات کروں گا الگ سے. الطاف بھائی آپ کی نیند میں نہیں ہے, آج تنہائی میں بیٹھتے ہیں کبھی آپ, 1 منٹ میں نیند آتی ہے, سننے کی دعا ہوتی ہے نا, کیا ہوتی ہے خدا کی قسم پڑھنے پہلے نیند آ جاتی ہے, اس سے پہلے نہیں کبھی اتنا ضمیر مطمئن ہے. ضمیر تو مطمئن ہے یقیناً, لیکن وہ جو جن لوگوں کے ساتھ ایک قافلہ, ایک سفر تھا آپ کا, ایک زندگی کا, جمعیت کے دور سے, جماعت سے پورا تعلق تھا, 93 میں اچانک ٹھک الگ کر دیا گیا, دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مشکل سوال ہے, لیکن سب سے تعلقات اچھے ہیں نا, کسی کو بگاڑی نہ, انہوں نے بگاڑی. یہ سارے دوست ہیں جو بھی دورانی کے ساتھ بھی چلے گئے تھے, وہ آج بھی دوست ہیں. اب واپس آ گئے تو کوئی بھی وہاں نہیں ہے اب. تو بہرحال ایک تھا, وہ گزر گیا, لیکن کوئی مجبوری تھی نا, اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے, ورنہ تو عمران خان بہت پہلے وزیر اعظم بن جاتا نا. مطلب پاسبان نے عمران خان کو روکا؟ ہاں, یہ جو اسپلٹ جو ہم نے کی, پورا کھیل خراب کیا نا. مطلب میں آج زندہ بھی ہوں, خدا کی قسم, مطلب معجزہ ہے کہ ان کے پلانس کو ہم بلڈوز کرتے ہو زندہ ہیں یار. یہ بڑی بہت بڑی بات ہے نا. دیکھو میں نے کبھی کہیں نہیں کہ آپ اتفاق ہے پہلی مرتبہ, مطلب آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ الطاف شکور صاحب یہ چیلنج کر رہے ہیں, یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو پلان کیا 93 میں, اس کو اسٹیبلشمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اتنی تاخیر اس لیے ہوئی کہ الطاف شکور بیچ میں موجود تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کو منظور نہیں تھا, فیصلے تو اوپر ہوتے ہیں. الطاف بھائی ہمارے پاس ایسے لوگ نیڈر لوگ موجود ہیں. ابھی ہم نے عثمان معظم بھائی کی بات کی, ہم نے آپ کے پاس آدم منہاس ہیں. میں صرف پاسبان کی یا جماعت اسلامی کی بات نہیں کرتا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں. بہت گریٹ بہترین نیڈر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد لوگ ہیں, نظریاتی لوگ موجود ہیں. میں ایم کیو ایم کی بات کرتا ہوں, نظریاتی لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم کے لیے جانیں دے دی الطاف حسین کے لیے. ایسے زبردست سیاسی لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری کلچر نہیں پروموٹ ہو رہا؟ اس لیے کہ سب آپس میں پولرائزیشن ہے نا, پولرائزیشن کم ہونی چاہیے. ان تمام لوگوں کو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے. پاسبان کا بھی جو دعوت تھی نا, اس میں ہم کسی کو چیلنج نہیں کرتے تھے کہ آپ پیپلز پارٹی چھوڑ دیں, اب نون لیگ چھوڑ دیں, اب جو کسی پارٹی میں آپ چھوڑ دیں. نہیں, ظلم کے خلاف ایک نقطے پر آپ آ جائیں, اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے ظلم کے خلاف آپ بات کریں. تو ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اردو سول سروسز کے امتحان, مطلب جو گرامر کا ہو, ایچ کا نہ ہو, گرامر کا نہ ہو, وہ کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا اس میں صلاحیت کم ہے؟ چائنا ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, جرمنی ہے, ٹرکی ہے, ایران ہے, تمام ممالک نے ترقی کی ہے نا. ابھی ایک بل آیا اٹالین اس میں پارلیمنٹ میں, پتہ نہیں منظور ہوا نہیں ہوا, لیکن بات کر رہا ہوں 2 سال پرانی, کہ اگر کسی نے دوران پروسیڈنگز اگر کوئی اور لفظ کسی اور زبان کا
اگر استعمال کے لیے کیا انکلوڈنگ انگلش، اس کو 2 لاکھ یورو فائن، 2 لاکھ یورو آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا یہ. اچھا، یعنی کہ وہ اپنی زبان، اپنا کلچر. زیادہ وقت تو نہیں لے رہا ہوں، ایک اور واقعہ سناؤں. این ڈی یونیورسٹی کی المنائی تھی، ٹھیک ہے. دیکھیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، قوم کو کھڑا کرنا ہے، مطلب بات کریں نا، اعتماد دینا لوگوں کو نا، قوم کو اعتماد دینا ہے، نوجوان کو اعتماد دینا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ این ای ڈی کی المنائی تھی، تقریباً 2,500-3 ہزار انجینئرس تھے، جس میں سے تقریباً 1,500 کے قریب باہر سے آئے تھے، ٹھیک ہے. اس المنائی میں یہ بات کر رہا ہوں 4-5 سال پرانی ہے. این ای ڈی سروش لودھی تو نہیں تھے، ہاں سروش لودھی تھا وائس چانسلر. تو انہوں نے 25-30 کو موقع دیا، ٹھیک ہے. اب غور سے سنیے گا مصطفیٰ بھائی، دیکھیں وہ 25-30 ظاہر بات ہے سلیکان ویلی کی اور دیگر لوگوں کو اللہ نے بڑی عزت دی. انڈینس بڑا بریلینٹ، آپ کو پتا ہے وہاں سے ضرور نکلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن سبوں نے آ کے انگریزی جاننی شروع کی. اردو تو بھول ہی گئے نا، اردو تو آتی نہیں، پڑھ لکھ لیے. تعلیم تو اعتماد دیتا ہے نا، یہاں تو احساس محرومی دیتا ہے، غلامی دیتا ہے. تو آخر میں تقریر کس کی تھی؟ جیپنیز کمرشل کونسلر کی. کیوں؟ وہاں جابز آئی ہوئی تھیں جاپان میں. تو انہوں نے بلا لیا ہوگا وی سی صاحب نے یا جو بھی ان کے ساتھ لوگوں کے کہ چلو یار اینڈینس کو جاب مل جائے گی. جب وہ آخر میں اسٹیج پہ آیا نا، تقریر اس کی تھی، اس نے پتا کیا کیا؟ اس نے اردو میں تقریر شروع کی. جیپنیز اردو میں تقریر جناب، اردو میں تقریر شروع کی. اور آخری الفاظ پتہ کیا تھے؟ جب جاپان آؤ نا، جاپنی زبان سیکھ کر آنا. جب جاپان آؤ نا تو جاپنی زبان سیکھ کر آنا. ہمیں انگریزی کسی کو نہیں آتی. تھپڑ مار کے گیا. تو مطلب ابھی بھی ہم جو پاسبان جو بھی کر رہے ہیں نا، مطلب ہمارا جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، گرم لو رکھنے کے بہانا اور کچھ نہیں. مطلب نوجوانوں کو اٹھانا ہے. اچھا، آپ کے پاس اس وقت قیادت میں کون سا ایسا فرد ہے جس کی ہم کہہ سکیں کہ وہ 2025 کے درمیان کا ہے قیادت میں جو جینزی کو اٹریکٹ کر سکتا ہے؟ یہ ایشو ہے، بالکل ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمیں اس کا احساس بھی ہے اور ہم اس پہ توجہ بھی دے رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. یہ بالکل ایک ایشو ہے. کیونکہ پاسبان ایک ایسا نام ہے جس نام پہ آج بھی جینزی کھڑی ہو سکتی ہے. ہاں، کھڑی ہو سکتی ہے. جب جماعت اسلامی بنو قابل پہ کھڑی کر سکتی ہے لوگوں کو، یوتھ پہ کھڑی کر سکتی ہے جو کہ ایک خاص ذہن کے لوگ ہیں، تو آپ کیوں نہیں کھڑے کر سکتے؟ نہیں ہو جائے گا دوبارہ. ابھی ہم نے جو 6 مہینے سے دوبارہ اٹھا رہے ہیں. پہلا پورا پاکستان فوکس تھا، اب تھوڑا سا ہم نے آپ کو محدود کر لیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بقیہ پاکستان پہ ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن ہم اگر کو ڈیلیور کر سکتے ہیں تو کراچی اور سندھ میں کر سکتے ہیں. اور سندھ میں ڈیلیور اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ پھر موضوع اس طرف ہم آج نہیں جا رہے. سورہ بادشاہ کا پورا جو سفر ہے، ہاں سورہ بادشاہ کا جو پورا کہانی ہے نا، وہ مطلب ایک ہمارے پاس دیکھنا، یہ ایک ایسا موضوع ہے سورہ بادشاہ، خدا کی قسم یہ جو قوم پرست ہے نا سندھی، جو سندھ کی تقسیم ہے نا، مہاجر سندھ تقسیم، اس کا اگر کوئی توڑ ہے نا، وہ سورہ بادشاہ کا کیریکٹر ہے. میں تو حیران ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے جب ذکر کیا اور آپ لوگ جس طرح لے کے، ہاں مطلب اتنا بڑا کردار ہے اور ہم لوگ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، مجھے نہیں معلوم تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا. مطلب بڑے بڑے، چلو میں تو کوئی لکھارے نہیں ہوں، جرنلسٹ نہیں ہوں، میں ایک انجینئر ہوں، ایک ایکٹیوسٹ ہوں، لیکن جو ہیں لوگ میڈیا میں جو لوگ ہیں، جب انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے سوریہ بادشاہ نے، اور کیا پیر صبغت اللہ راشدی ثانی جو تھے، انہوں نے جب انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ہے، اس میرے خیال 35 کی عمر میں ان کو پھانسی دے دی گئی. 34 اور 16 دن 34 اور 16 دن، جن میں 15 سال تم نکال دینا. 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ لیکن ان کو یہ گدی ہے نا، 12 سال میں ان کو گدی مل گئی تھی. لیکن وہ اس وقت 12 سال کی عمر میں وہ تو بالکل عجیب و غریب کیریکٹر تھا. آج کا ہمارا بچہ 12 سال کا ہو سکتا ہے، اور 9 سال تو جیل کے نکال دینا. اور جیل بھی کہاں رکھا ان کو؟ بنگال، ہندوستان، یہاں ہوا نا، تاکہ انٹریکشن نہ ہو سکے. پھر اچھا، ان کے مقدمات کس نے لڑے؟ ایک قائد اعظم نے 8 سال کی جب سزا ہوئی تھی، وہ بھی مقدمہ قائد اعظم نے لڑا تھا. اور اس کے بعد جو پھانسی ہوئی ہے تو یہ بھی مقدمہ محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لڑا تھا. تو مطلب یہ ہمارا کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا. ورلڈ وار کے بعد بھاگ رہا تھا برطانیہ، انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ پاکستان ابھی نہیں ملا تو ہندوستان کے سپرد کر کے چلے گئے تو پھر ہم تو ہندوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو قائد اعظم ان کے ساتھ جو بھی ٹیم، ماشاءاللہ انہوں نے اس اپرچونٹی کو گریب کیا اور ملک لے لیا ان سے نا. یہ تو کریڈٹ دینا پڑے گا نا. لیکن جو قربانیاں ہیں،
جو پاکستان کی بنیاد بنی, جو سب کانٹیننٹ میں واپسی کا جو سفر شروع ہوا, وہ تو صرف بادشاہ کا سور فورس کا کریکٹر ہے. اور پھر یہ جو کانفرنس کہتے ہیں سندھی, کہ یہ سندھی تھا, نہیں, یہ سندھی تھا خیرپور کا, لیکن یہ حر تحریک تو 1831 میں جا کے سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے ساتھ جا کے بالاکوٹ میں لڑی. 300 کا گروپ گیا حروں کا. جب وہاں سے گئے ہیں تو وہ راستے پنجاب وغیرہ میں تو انہوں نے انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, یہاں سے نہیں جا سکتے تھے, ان کو بہت گھوم کے جانا پڑا. تو یہاں سے آئے تو پھر یہاں پہ آئے, اور یہاں پہ ان کی خواتین ان کے سپرد کیا, اپنی tمام خواتین کو انہوں نے ان کے سپرد کیا. کن کے؟ حروں کے. اتنا اعتماد تھا. اور پھر ان سے کہا کہ ہمیں مدد بھی چاہیے. تو اس وقت جو پیر پگاڑا اول, یہ پیر پگاڑا ثانی ہے نا, سبغت اللہ اول, انہوں نے 300 کا دستہ دیا. وہ 300 ویل ایکوپڈ, ان کی ٹریننگ ویننگ سب کرائی ہوئی تھی. تو انہوں نے جا کے سید احمد شہید کے ساتھ مل کر پشاور حاصل کیا. دہلی میں تو حکومت قائم ہو گئی تھی, پشاور ان سے چھینا. پھر جب بالاکوٹ پہنچے تو وہ پھر انگریزوں نے وہاں کے پٹھانوں کو, جو بھی ٹرائبس وغیرہ تھے, ان کو مطلب جو بھی کیا. میں چاہوں گا کہ نا ہم اس موضوع کو بہت طویل بالکل ہے, مطلب یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ بات ہونی چاہیے. پی ایچ ڈیز ہونے چاہیے اس پہ, تو تھیسز ہونی چاہیے اس پہ, تو بہت کچھ ہونا چاہیے. یہ سندھ کی عصبیت کا خدا کی قسم توڑ ہے. اس کا توڑ سندھیوں کو بھی نہیں پتا کہ نہیں پتا. میں سندھی اتفاق کے پاسبان میں تو دونوں کشتی میں لوگ چلتے ہیں نا, نعرہ ایسا ہے. تو بہت سارے کمپرس میرے دوست ہیں, ٹھٹا میں بھی ہیں, بدین میں بھی ہیں. ہمارا سندھ میں بہت کام ہے, بڑی عمر گزاری ہے. مطلب یہ بہت بڑا سکندر, کون سا سکندر ہے؟ ملک اسد سکندر ہے نا. مطلب ان کے سامنے ہم نے اس پہ بچوں کو, یوتھ کو وہاں پہ الیکشن میں کھڑا کر دیا ان کو مقابلے پہ بلدیاتی انتخابات میں. کوئی تصور کر سکتا ہے سندھ کا سب سے بڑا سندھ کے اندر کھڑے ہونا, پھر اس پہ یہ تو ہمارا سب سے بڑا سردار کہلاتا ہے نا, ہم نے اس کے اگینسٹ کھڑا کر دیا. تو یہ تو بھائی بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 4-5 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے میں درخواست کروں گا آپ سے, میں اسی دوران درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ کا پھر وقت چاہیے, اور وہ فوکس ہمارا صرف سوریہ بادشاہ بالکل ہونا چاہیے, ٹوٹل بالکل ہونا چاہیے. ان کی تاریخ, ان کی جدوجہد, اس کی سندھ کے لیے قربانی, پاکستان کے لیے قربانی, کیونکہ پاکستان ریلیٹ کرتا ہے اس پوری تحریک سے. بالکل. تو ہم انشاءاللہ, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے وعدہ کر کے جائیں کہ آپ ہمیں پھر وقت دیں گے. مطلب میں نے تو خدا کی قسم, مطلب اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا, تو میرے اب جو بھی سانسیں ہیں, جو بھی دن ہے, جو بھی سال ہے, جو بھی زندگی ہے, میں تو اس کوز کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتا ہوں, ان کی شخصیت کو اجاگر کروں, اور سندھ کی عوام کو, پاکستانی عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں. یہ جو منہ ٹیڑھا کر کے جو انگریزی بولتے ہیں نا, یہ ہمارے نصاب میں یہ بیکن اور یہ سٹی اور جو ساری اسکول کی چینز ہے نا, یہ جو روبوٹس پیدا کریں نا, اس لیے انگریزی مسلط کی بھی ہے کہ یہ انگریزوں کے وفادار تھے. جو اسمبلیوں میں سب بیٹھے ہوئے سب وہی لوگ ہیں, وہی نسلیں چلی آ رہی ہیں. تو ان کا توڑ سورہ بادشاہ ہے. ہم انشاءاللہ سوریہ بادشاہ پہ الگ سے بیٹھیں گے. ہاں بالکل, اور آپ سے وقت لوں گا, آپ جیسا وقت دیں گے ہم انشاءاللہ ایک پورا طویل اس پہ کریں گے. میں بھی تیاری کر کے آؤں گا انشاءاللہ. آج ہم نے جو موضوعات پہ بات کی ہے, بڑی کھل کے بات کی, اور بہت سارے انکشافات کیے آپ نے. مطلب میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ ہوئے ہیں. بوریاں تو نہیں ملتے نا. بالکل نہیں, بہت زبردست. اور آپ سے جو بات کریں ویسے ہی بہت مزہ آتا ہے. الطاف بھائی انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت وقت دیا, آپ نے بڑا وقت دیا. میں اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں, الطاف بھائی صاحب جو کچھ بات ہوئی, یہ تاریخ ہے, پوری پاکستان کی تاریخ ہے, کراچی کی خاص طور پہ تاریخ ہے, اور پاسبان, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, یہ سب اپنی جگہ ہیں. لیکن وہ لوگ جو کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوں, اگر ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو نظریاتی ہیں, اخلاص ہیں, مخلص ہیں, تو ان کی قدر کریں. سیاسی جماعتوں سے بھی کہتا ہوں, تمام سیاسی جماعتوں سے, کہ وہ اپنے ان لوگوں کی قدر کریں جو نظریاتی لوگ ہیں, کیونکہ نظریاتی فرد ہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, باقی لوگ نہیں کھڑے ہوں گے. آج کا پوڈ کاسٹ کیسا لگا آپ کو, اس بارے میں بتائیے گا, کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا, اور لائک کریں, شیئر کریں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ. اور سوریہ بادشاہ پہ الطاف بھائی کے ساتھ میں پھر بیٹھوں گا. یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے سندھ کی, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سندھ کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ سوریہ بادشاہ کون تھے, ان کی یہ قربانیاں تھیں, اور آج ان کی قبر کہاں پر ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. رابطے میں رہیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.